السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ایک اہم نصیحت آمیز، عبرت انگیز اور بہت ہی خوبصورت اور پیارا واقعہ لے کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، جسے سن کر نصیحتیں بھی حاصل ہوں گی اور انسان عبرت بھی حاصل کرے گا، مگر گزارش یہ ہے کہ آپ اسے مکمل سنیں اور غور سے سماعت کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ اللہ کے نبی، ہم چاہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار ہمارے لیے ایسے دسترخوان نازل فرما دے جس دسترخوان میں طرح طرح کی نعمتیں موجود ہوں جس سے ہم کھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے منع فرمایا کہ نہیں، اس طریقے سے مطالبہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں کیا جاتا، اس طریقے سے گزارش نہیں کی جاتی ہے، معجزات کو دیکھنے کا مطالبہ نہیں کیا جاتا۔ ان لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی، ہمیں مکمل آپ کی ذات پر بھروسہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی مکمل بھروسہ ہے، آپ ہمارے اس بارے میں کوئی شک شبہ نہ کریں، ہم مکمل آپ پر اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں۔ یہ مطالبہ کسی اور وجہ سے نہیں ہے، یہ مطالبہ صرف اس لیے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت، وہ پاکیزہ نعمت نازل ہوگی اور ہم اس میں سے کھائیں گے تو اس کے کھانے کی وجہ سے ہمارے دل کے اندر نور پیدا ہوگا، جس سے عبادت کا شوق اور پیدا ہو جائے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے ہم سے کہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری دعا قبول ہوتی ہے، تو ہم مطالبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرما کر نعمتیں نازل فرما دے گا تو ہمارا یقین اور بڑھ جائے گا کہ ہاں یقیناً ہم لوگ اللہ کی بارگاہ میں مقبول بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں آپ پر اور یقین ہو جائے گا کہ آپ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جب وہ نعمت نازل ہوگی اور ہم لوگ اس نعمتوں کو کھائیں گے اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو ہم لوگ اس عظیم واقعے کے چشمدید گواہ ہو جائیں گے اور آنے والی نسلوں کے لیے یہ واقعہ نصیحت آمیز اور عبرت انگیز بھی ہوگا۔ اس طریقے سے ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دلاسا دلایا، تسلی دلائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب دل مطمئن ہو گیا کہ ان لوگوں کے ارادے نیک ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور عرض کیا پروردگار عالم، جسے قرآن کریم میں سورہ مائدہ آیت نمبر 114 یعنی 114 میں ذکر کیا گیا ہے۔ کیا ہے؟ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولینا وآخرینا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اے پروردگار عالم، اے ہمارے رب، ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان نازل فرما جو ہمارے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے عید ہو اور تیری نشانی ہو۔ اے میرے رب، ہمیں رزق عطا فرما، تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا قبول ہوئی۔ سب لوگ میدان سے باہر گئے تو کیا دیکھا کہ آسمان سے ایک دسترخوان دھیرے دھیرے اتر رہا ہے۔ لوگ دیکھتے رہے، دھیرے دھیرے بادلوں میں لپٹا ہوا وہ دسترخوان دھیرے دھیرے نیچے اترتا رہا، یہاں تک کہ اتر کر کے ایک جگہ آ کر کے رک گیا۔ اب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس دسترخوان کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اے میرے رب،
اس نعمت کو ہمارے لیے زحمت نہ بنا، ہمارے لیے رحمت بنا۔ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ پیغمبر جانتے تھے کہ جب کوئی قوم منہ مانگا معجزہ چاہتی ہے اور اسے وہ معجزہ دکھا دیا جائے، یا کسی اہم چیز کا مطالبہ رب تعالیٰ سے کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دے، اور عطا فرمانے کے بعد یا وہ معجزہ دیکھنے کے بعد اگر وہ قوم پھر جائے ایمان نہ لائے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سخت عذاب نازل ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ڈر رہے تھے، خوف زدہ تھے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ نہ مانیں اور ان کے اوپر اللہ کی بارگاہ سے عذاب نازل ہو جائے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار اسے ہمارے لیے رحمت بنا، اسے ہمارے لیے رحمت بنا، عذاب نہ بنا۔ اب سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دسترخوان سجا ہوا ہے، اوپر سے سفید، اوپر سے سرخ رنگ کی ایک چادر پڑی ہوئی ہے، بس اسے کھولنا ہے اور اسے کھانا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے عرض کیا کہ حضور آپ اس دسترخوان کو کھولیں، چادر آپ ہٹائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے نماز پڑھی، وضو کیا، نماز پڑھی، پھر دیر تک رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے۔ اس کے بعد میں آپ نے وہ دسترخوان کے اوپر سے چادر ہٹائی، کیا دیکھا؟ 7 مچھلیاں ہیں، 7 روٹی ہیں، اور کچھ سبزیاں ہیں، پنیر ہے، سرکہ وغیرہ۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیے، ایسی مچھلی آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، ایسی مچھلی آپ نے کبھی نہیں دیکھی کہ اس مچھلی کے جسم پر نہ ہی سننے تھے اور نہ ہی مچھلی کے جسم کے اندر کانٹے تھے۔ جسم کے اوپر مچھلیوں کے سننے ہوتے ہیں، تو اس مچھلی کے اوپر جو آسمان سے نازل ہوئے تھے دسترخوان میں، ان مچھلیوں کے جسم پر نہ ہی سننے تھے اور نہ ہی ان کے جسموں میں کانٹے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کھانے کا مطالبہ کیا کہ کھایا جائے اسے، تو عیسیٰ پیغمبر نے منع فرمایا، کہا نہیں، پہلے یتیم، مسکین، بیوہ، غریب، نادار، مریض، فقراء یہ لوگ کھائیں گے۔ لہٰذا بلائے گئے فقراء، مسکین، غریب، نادار لوگوں کو بلایا گیا، سب نے مل کر کے کھانا کھایا۔ اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ پیغمبر نے فرمایا کہ اب آپ لوگ آ جائیے، امیر لوگ آ جائیے۔ لہٰذا وہ لوگ بھی آئے، ان لوگوں نے بھی کھانا کھایا۔ روایتوں میں آتا ہے 7,000 سے زائد لوگوں نے اتنے کم کھانے میں کھایا اور سب کا پیٹ بھر گیا اور کھانا واپس چلا گیا۔ اس طریقے سے روزانہ یہ دسترخوان نازل ہوتا اور لوگ کھاتے رہتے۔ 40 دن تک ایسے ہی دسترخوان نازل ہوتا رہا۔ اب امتحان کی گھڑی آئی، اب امتحان کی گھڑی آئی۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہوا، اے عیسیٰ پیغمبر آپ ان کو منع کر دیجئے کہ دسترخوان میں سے یہ لوگ نہ کھائیں، صرف وہ لوگ جو غریب ہیں، مسکین ہیں، وہ لوگ کھائیں، اور جو امیر ہیں، مالدار ہیں، وہ ہرگز نہ کھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ان لوگوں تک پہنچایا، یہ پیغام پہنچانا ہی تھا۔ تب تک وہ لوگ آگ بگولا ہو گئے، بھڑک اٹھے، گستاخی پہ اتر آئے، اور ان لوگوں نے کہا اے عیسیٰ یہ سب تمہارا جادو کا کرشمہ ہے اور کچھ نہیں، یہ سب تمہارا جادو تھا، یہ سب تمہارا جادو ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس بات سے بھی منع کیا تھا کہ آپ لوگ کھانا تو کھائیے مگر خیانت نہ کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ کل کے لیے اٹھا کر کے نہ رکھ دیجیے، کل اللہ کی بارگاہ سے نازل ہوگا وہ کھائیے گا، پھر اس کے بعد والے دن پھر نازل ہوگا پھر کھائیے گا، بچا کر کے نہ رکھ لیجئے کہ ہم یہ کل کے لیے رکھ لیں اور کل پتہ نہیں نازل ہو یا نہ نازل ہو۔ مگر قوم نہ مانی، ان لوگوں نے خیانت کرنا شروع کر دیا اور بچا کر کے اگلے دن کے لیے رکھنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب نازل ہوا، اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب نازل ہوا۔ قوم کے افراد سو گئے۔ اب اس قوم کے افراد میں سے 300 افراد ایسے تھے
کہ جو صبح اٹھے تو ان کا چہرہ خنزیر کا ہو گیا، ان کا چہرہ خنزیر کا ہو گیا۔ اب ساری قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں دوڑتی ہوئی آئی، سب کے سب رونے لگے، گڑگڑانے لگے، معافی مانگنے لگے، معذرت کرنے لگے، یہاں تک کہ یہ 300 لوگ بھی آئے، مگر اب ان کی شکل و صورت بالکل خنزیر کی طریقے سے ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ لوگ بول نہیں پا رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ایک کا نام لے لے کر کے بتایا کہ کیا میں نے تمہیں منع نہ کیا تھا کہ ایسا نہ کرو؟ کیا میں نے تمہیں ایسا منع نہ کیا تھا کہ ایسا نہ کرو؟ سب کے سب صرف سر ہلاتے اور بولتے نہ تھے، صرف آنسو بہاتے تھے۔ اسی ذلت و رسوائی میں 3 دن گزر گیا اور چوتھے دن سب کے سب ہلاک اور سب کے سب مر گئے۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں ہمیشہ محبتوں کے نذرانے پیش کرنے چاہیے، اپنے رب کی اطاعت کرنی چاہیے، فرمانبرداری کرنی چاہیے، جو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نعمت عطا فرمائے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم ناشکری کریں گے، نافرمانی کریں گے اور اپنے رب کی بارگاہ میں گستاخی کریں گے، رب کی بات نہیں مانیں گے، اپنے اللہ کی نافرمانی کریں گے، تو سخت عذاب ہمارے اوپر بھی نازل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم تمام اسلامی بھائیوں کو شریعت مطہرہ کو معلوم کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔